میں جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں رشید، بالکل اسی طرح جیسے میں آپ کو چاہتی ہوں۔ زہرہ جذب کے عالم میں کہتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کا سر رشید کے سینے سے ٹکا ہوا تھا اور رشید کی سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ اس نے بہت آہستگی سے زہرہ کو خود سے جدا کیا، اسے بازوؤں سے پکڑتے صوفے پہ بٹھایا۔ زہرہ کے چہرے پر ایک ادھ کھلی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت ہی خمار کے عالم میں رشید کو دیکھ رہی تھی، اور اسی پل رشید خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دیکھو زہرہ، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے چچا جان سے تمہاری شادی کی بات ضرور کی ہے، لیکن ہماری شادی کی بات نہیں کی۔ میں تو تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں۔ بہت آہستگی سے رشید نے زہرہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس کے لیے کیا ہے، لیکن رشید کے لفظوں پر زہرہ کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے رشید کی گرفت سے خود کو آزاد کروایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو کبھی اپنا بھائی نہیں سمجھا۔ میں تو ہمیشہ آپ کو اپنا آئیڈیل مانتی آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی میں اگر کوئی مرد ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ اپنے ماں باپ کے بعد اگر میں کسی پر بھروسہ کرتی ہوں رشید، تو وہ آپ کی ذات ہے۔ اپنے ماں باپ کے بعد اگر میں کسی پر بھروسہ کرتی ہوں رشید، تو وہ آپ کی ذات ہے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور اس قدر محبت کہ آپ کے ارد گرد ایک مکھی کے پر کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو میں نے اس 2 کوڑی کی لڑکی کو دفتر سے نکال باہر کیا۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ساری رات اس گھر میں آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے تھی۔ اگر کوئی آپ پر حق رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف میں ہوں۔ زہرہ ایک جھٹکے میں ہی سب کچھ کہہ گئی تھی۔ دیکھو زہرہ، تم میری محبت کا غلط مطلب لے رہی ہو۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن وہ محبت نہیں جو 2 لوگوں کو ایک بندھن میں باندھتی ہے، بلکہ وہ محبت جو ایک بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہن سے کرتا ہے۔ رشید کے لفظوں پر زہرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ دیکھیں رشید، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو خدا کے واسطے ایسا مذاق نہ کریں، اور اگر یہ سچ ہے تو میں مر جاؤں گی۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ آپ کے بنا جینے کا تصور بھی میرے لیے محال ہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹتی وہ انگارے چبا کے بولی تھی، اور ایک پل میں ہی رشید کو احساس ہو گیا تھا کہ کچھ بہت غلط ہونے جا رہا ہے، یا پھر سب کچھ ہی غلط ہو چکا ہے۔ رشید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زہرہ سے کیسے بات کرے، کیسے اسے سمجھائے کہ وہ اس کے لیے کیا تھی۔ وہ زہرہ کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ زہرہ، تمہیں معلوم ہے کہ میرے ماں باپ نہیں تھے۔ میں اکیلا تھا تو چچا جان نے مجھے سنبھالا۔ جب تم پیدا ہوئی تو پہلی بار میں نے ہی تمہیں گود میں لیا تھا۔ تب سے اب تک میں نے تمہیں بہن ہی سمجھا ہے۔ اس گھر میں تمہیں ایک بہن کی حیثیت سے رکھا ہے۔ میں نے کبھی تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دی، تمہارے منہ سے نکلا ہر لفظ پورا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں خود تمہارے لیے ایک اچھا انسان تلاش کروں گا، خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر رخصت کروں گا۔ تم جس سے کہو گی میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ رشید اب بھی زہرہ کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تیزی سے آگے بڑھ کر رشید کے قریب آ گئی۔ زہرہ نے اپنے ہاتھوں سے رشید کے گریبان کو تھام لیا۔ تمہارے سوا مجھے کچھ دکھتا ہی کہاں ہے رشید، اور ایسا کوئی شخص نہیں جو تمہاری جگہ لے سکے، جو زہرہ کی زندگی میں رشید بن سکے۔ میری سانسیں تم سے وابستہ ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو رشید۔ اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ بچپن سے آج تک میں نے صرف تمہارے نام کی مالا جپی ہے، جاگتی آنکھوں سے تمہاری دلہن بننے کے خواب سجائے ہیں۔ اپنے ان خوابوں سے میں کسی صورت دست بردار نہیں ہو سکتی۔ زہرہ نے رشید کے گریبان کو ایک دم ہی کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ یاد رکھنا رشید، اگر میں تمہاری نہ ہوئی تو کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں تمہیں بھی کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ جنون کے عالم میں کہتی زہرہ نے رشید کے گریبان کو چھوڑا تھا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رشید بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ زہرہ کی جنونی حالت دیکھ کر اس کا دل خوف میں ڈوب گیا تھا۔ زہرہ کس حد تک ضدی اور جنونی تھی، اس بات سے اگر کوئی بہت اچھی طرح واقف تھا تو وہ خود رشید تھا۔
اسے بڑھاوا دینے والا، اس کی ضدوں کو پورا کرنے والا۔ ایک وہی تو تھا جس نے کبھی اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا تھا، اسی لیے تو وہ اتنی خودسر تھی۔ مگر آج زہرہ کی خواہش کوئی شے نہیں بلکہ رشید خود تھا، اور وہ چاہ کر بھی زہرہ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنا دل تو اسی چھوٹے سے محلے کے کچے سے مکان میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تھوڑا سنبھل گیا تو اس نے خود ہال کی لائٹس آن کر دیں، اور یہ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا کہ ٹیبل پر اس کا من پسند چاکلیٹ کیک اور پھولوں کا گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ ساتھ کارڈ بھی تھا جس پر آئی لو یو رشید لکھا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی اور رشید کی تصویروں کے البمز بھی ٹیبل پر موجود تھے۔ رشید کا دل دھک سے رہ گیا تھا، وہ صوفے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ آج ہی تو وہ شہنیلا کی ماں سے اپنی اور شہنیلا کی شادی کی بات کر کے آیا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شہنیلا کو اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلوائے گا، اپنی محبت سے اس کی زندگی کی ہر محرومی کو مٹا دے گا۔ اور آج ہی اس پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی کہ زہرہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اپنی انگلیوں سے اپنی کنپٹیوں کو دباتے ہوئے وہ مستقل سوچ رہا تھا کہ کس طرح زہرہ سے بات کی جائے۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ زہرہ سے اس کی پسند پوچھے گا، اسے دھوم دھام سے رخصت کرے گا اور پھر خود شہنیلا سے شادی کر لے گا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ زہرہ خود محبت جیسے جذبے کا شکار ہو بیٹھی ہے۔ رشید نے جو محبت ہمیشہ اس پر لٹائی تھی اسے وہ غلط سمجھ بیٹھی تھی، اور اب اسے صحیح راستے پر ڈالنا رشید کے لیے ناممکن تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اسکرین پر چچا جان لکھا دیکھ کر رشید ایک دم ہی چونک کر اٹھا۔ رات کے اس وقت چچا جان اسے کیوں فون کر رہے تھے؟ جیسے اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف اس کے چچا سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ زہرہ کو کیا ہوا ہے؟ اس کا فون آیا تھا اور وہ مستقل رو رہی تھی، کہہ رہی ہے تم نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ میں؟ چچا جان کے سخت لہجے اور زہرہ کی بات سن کر رشید اچھل پڑا۔ میں نے کچھ نہیں کیا چچا جان، میں تو بس اس سے اس کی پسند جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس سے شادی کرے گی۔ لیکن زہرہ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، کہتی ہے مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ رشید کی بات سن کر چچا جان نے ایک گہرا ٹھنڈا سانس بھرا۔ تو اس میں کیا غلط ہے رشید؟ تم گھر کے بچے ہو، دیکھے بھالے ہو، اور پھر اگر زہرہ تم سے محبت کرتی ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے، گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی اور میری بیٹی کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ پھر تم نے بھی تو اسے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھا ہے، ہم سے زیادہ محبت تو اسے تم کرتے ہو۔ چچا جان نے خوشگوار انداز میں یہ بات کی تھی، لیکن رشید کے دل میں آگ لگ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں چچا جان؟ آپ جانتے ہیں میں زہرہ کو بہن سمجھتا ہوں، زہرہ کے ساتھ شادی کسی طرح ممکن نہیں۔ برخوردار شروع میں سب یہی کہتے ہیں، کزن میرجز میں ایسا ہی ہوتا ہے، شادی سے پہلے جو بھائی ہوتا ہے بعد میں وہ شوہر بن جاتا ہے۔ اس کے بھائی کہہ دینے سے تم اس کے بھائی نہیں ہو جاؤ گے، اور تمہارے بہن کہہ دینے سے وہ تمہاری بہن نہیں بن جائے گی۔ تم دونوں کی شادی ہمارے خاندان کے لیے باعث فخر ہوگی۔ چچا جان نے اس کے جذبات سے غافل ہو کر اپنے دل کی مراد بتا دی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے چچا جان، کیونکہ میری زندگی میں کوئی اور ہے، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ رشید کی یہ بات سن کر چچا جان ایک دم خاموش ہو گئے۔ دیکھو رشید، میں تم سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی زہرہ سے، لیکن اگر تمہاری وجہ سے زہرہ کو تکلیف پہنچی تو مجھے یہ بات ہرگز بھی برداشت نہیں ہوگی۔ تم اپنی طرح سے اسے ہینڈل کر لو، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر اسے ذرا سا بھی کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لینے خود اپنے ہاتھوں سے آؤں گا۔ چچا جان نے اپنی بات مکمل کرتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ رشید نے اپنا فون صوفے پہ پٹخ دیا۔ وہ اس قدر بری طرح پھنسا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اس وقت وہ زہرہ سے کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جس طرح کی زہرہ کی فطرت تھی وہ اس وقت تو کوئی اس کی بات نہ سمجھتی۔ اسی لیے وہ تھکے ہارے قدموں سے اپنے کمرے میں پہنچا۔ فریش ہو کر اس نے سیدھے موبائل فون اٹھایا۔ بنا سوچے سمجھے وہ ایک نمبر ملا دیا
جو اس نے آج ہی دفتر میں اپنے مینیجر سے نکلوایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شہنیلا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ رشید کو لگا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی۔ اتنی رات گئے آپ نے مجھے فون کیا؟ شہنیلا سخت لہجے میں بولی تھی۔ اس لیے کہ آپ سے بات کیے بنا شاید مجھے نیند نہیں آتی۔ رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ تو نہیں ہے لیکن چچا چچی ضرور ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ راضی ہو جائیں پھر میں اپنے بڑوں کو بھیج دوں گا۔ رشید نے سیدھے دل کی بات کہہ دی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ زہرا کو بھلا کر شہنیلا سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف شہنیلا کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ رشید اس کے لیے رشتہ بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ کسی طور ممکن ہی نہیں تھا۔ رشید صاحب، پہلے جو ہو چکا ہے وہ ایک بھیانک خواب سے کم نہیں ہے۔ اب آپ مزید میرے لیے پریشانیاں کھڑی نہ کریں۔ کل صبح مجھے ایک جگہ جاب انٹرویو کے لیے جانا ہے اور بہتر ہے کہ آپ مجھے پریشان نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ شہنیلا اپنی بات پوری کرتے ہی فون بند کرتی، رشید تیزی سے بول پڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا شہنیلا، میرا وعدہ ہے۔ میں خود تمہیں اپنی دلہن بنا کر لاؤں گا، پورے عزت اور وقار کے ساتھ۔ شہنیلا نے بے یقینی کے عالم میں ریسیور کو دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ دل کہہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اس چاند کو ہمیشہ کے لیے اپنی دسترس میں کر لے، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ سوائے سراب کے اور کچھ نہیں۔ پھر بنا سوچے سمجھے وہ بول پڑی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو کل ہی رشتہ بھیج دیں۔ میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ شہنیلا کو لگا تھا کہ وہ محبت کے کھوکھلے دعوے کر رہا ہے۔ جب بات شادی تک آئے گی تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ جتنی دنیا اس نے دیکھ رکھی تھی وہ جانتی تھی کہ اس معاشرے میں مرد ایک شریف اور عزت دار عورت سے کھیلنے کے لیے اسے شادی کا ہی جھانسا دیتے ہیں، اور وہ اس جھانسے میں آ کر اپنی عزت اور آبرو لٹانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے کا رئیس زادہ تھا اور شہنیلا غریب گھرانے کی مزدور کی بیٹی، جس کی کمائی پر اس کا گھر چلتا تھا۔ شہنیلا کو 100% یقین تھا کہ وہ کبھی رشتہ نہیں بھیجے گا۔ دوسری طرف رشید نے حامی بھر کر فون تو بند کر دیا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی صبح کیا ہونے جا رہا ہے۔ 10 بجے کے قریب اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ رات بھر کا جاگا ہوا وہ گہری نیند سے اٹھا تھا۔ آج دفتر کی چھٹی تھی، اتوار کا دن تھا۔ رات اس نے سوچا تھا کہ وہ اٹھ کر چچا جان کو فون کرے گا، انہیں بلوا کر شہنیلا سے شادی کی بات کرے گا۔ زہرا کو اس نے بعد میں سمجھانے کا سوچا تھا، لیکن دروازہ بجنے کی آواز پہ وہ ہڑبڑا کے باہر نکلا تو رحمت بھی گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ کہنے لگی، وہ زہرا بی بی کو دیکھیں صاحب۔ رحمت بی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ رشید پریشانی کے عالم میں فوراً زہرا کے کمرے میں پہنچا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ زہرا نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹی ہوئی تھی، خون فرش پر بہہ کر جم چکا تھا۔ نہ جانے اس نے رات کے کس پہر یہ حرکت کی تھی۔ زمین پر آڑی ترچھی پڑی زہرا کو باہوں میں اٹھاتے رشید باہر کی طرف دوڑا تھا۔ ڈرائیور سے کہیں گاڑی نکالے رحمت بھی، آپ میرے ساتھ چلیں، وہ زور سے چیخا تھا۔ رحمت بھی آگے آگے دوڑ رہی تھی، انہوں نے ڈرائیور کو بھی گاڑی نکالنے کا کہہ دیا تھا۔ رشید کے کہنے پر زہرا کے والد کو بھی فون لگا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ ہسپتال کے کوریڈور میں تھے۔ زہرا کو ڈاکٹر چیک کر رہے تھے، خون ارینج کروایا گیا تھا، کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ چچا جان کو گاؤں سے آنے میں کافی وقت درکار تھا، تب تک رشید کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بے وقوف لڑکی حد سے گزر جائے گی۔ کاش کہ اسے پتا ہوتا کہ زہرا اس طرح اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی تو وہ کبھی اسے تنہا نہ چھوڑتا، یا پھر اسے اس طرح سے انکار نہ کرتا، بلکہ صحیح وقت آنے پر اسے صحیح طریقے سے سمجھاتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، گھڑی کی سوئیوں کی رفتار بالکل دھیمی تھی، یا شاید رشید کو ایسے لگ رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ زہرا کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر سے اجازت لیتا وہ زہرا کے پاس پہنچا۔ زہرا نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور پھر منہ موڑ لیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے زہرا، یہ کیا حرکت کی ہے؟ تمہاری جان بھی جا سکتی تھی۔ رشید کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ زہرا کو کس طرح سے سمجھائے کہ اس نے کیا حرکت کی تھی۔ زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے بھی تو مجھ سے غلط بات کی تھی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں،
اور آپ نے میرے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ اگر آپ مجھے نہ ملے تو میں نہیں جی سکتی، میرے لیے مر جانا آسان ہے۔ اس بار تو آپ نے مجھے بچا لیا، لیکن اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ فالتو باتیں نہ کرو زہرا، خبردار جو خود کو نقصان پہنچایا۔ کیا تم نہیں جانتی تم میرے لیے کتنی خاص ہو؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی فیملی سمجھا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی رشید تو کبھی میری محبت کو یوں نہ دھتکارتے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور چچا جان اندر داخل ہوئے۔ زہرا کو اس طرح مشینوں میں جکڑا دیکھ کر ان کی جان ہلکان ہوئی تھی۔ میری بچی، یہ کیا کیا تم نے؟ زہرا کے ماتھے کو چومتے وہ بہت ہی زیادہ جذباتی ہو گئے تھے۔ بابا جان، میں جینا نہیں چاہتی، میرے لیے مر جانا آسان ہے۔ اگر میری شادی رشید سے نہ ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ زہرا کی سوئی ابھی بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ رشید نے گہرا سانس بھرا، 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ زہرا کو اس قدر ضدی اور خود سر بنانے والا وہی تو تھا، لیکن آج اس کی ضد رشید پر ہی بھاری پڑ رہی تھی۔ میں تمہاری اور رشید کی شادی کرواؤں گا زہرا، تم بس خود کو کبھی نقصان نہ پہنچانا۔ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، میری زندگی ہو۔ چچا جان کی بات سن کر رشید ہکا بکا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چچا جان؟ میں زہرا سے شادی نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ رشید سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا۔ اس کے جملوں پر زہرا نے ایک دم مڑ کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کون ہے وہ؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ رشید؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ میں اور آپ ہمیشہ ایک ساتھ رہے ہیں، تو پھر اچانک ہی یہ کس لڑکی کی بات ہو رہی ہے؟ زہرا ناسمجھی سے بول رہی تھی۔ شہنیلا کی بات کر رہا ہوں زہرا، میں اس سے شادی کروں گا کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اور جس محبت کی بات تم کر رہی ہو وہ محبت نہیں، پاگل پن ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں چاہ کر بھی کبھی وہ جگہ نہیں دے سکتا جو تم چاہتی ہو، چاہے میری زندگی میں کوئی اور ہو یا نہ ہو، لیکن تم وہ رتبہ نہیں لے سکتی کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے۔ رشید دوبارہ سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شہنیلا کے نام پر زہرا کا غصہ آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ ہاتھ میں لگی ڈرپ کو اس نے نوچ پھینکا، بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ وہ 2 کوڑی کی لڑکی، اسی لیے اس رات وہ ہمارے بنگلے میں آئی تھی؟ وہ بہت مکار لڑکی ہے رشید، اس نے سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے آپ کو پھنسانے کے لیے، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ شٹ اپ زہرا، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب تم کوئی 4-5 سال کی بچی نہیں ہو جسے ایک ہی بات میں بار بار سمجھاؤں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں اگر کوئی آئے گی تو وہ شہنیلا ہے۔ تمہارا جو مقام ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں اپنی شریک حیات نہیں بنا سکتا۔ اس سے پہلے کہ زہرا کوئی جواب دیتی، چچا جان چیخ اٹھے۔ تمیز سے بات کرو میری بیٹی سے، ساری زندگی وہ تمہارے آگے پیچھے پھرتی رہی، تمہاری زندگی کی ہر کمی کو میری بیٹی نے پورا کیا۔ تم ایک لاوارث یتیم بچے تھے۔ یہ ہمارے احسانات ہیں جو ہم نے کبھی تمہیں اس بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ تمہارے سر پہ ماں باپ نہیں ہیں، اور تم ہمارے احسانوں کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ چچا جان انتہائی غصے کے عالم میں رشید کو بتا رہے تھے کہ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد کیسے انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا ہوا تھا، اور یہ سن کر رشید حیران رہ گیا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چچا جان نے جو فرض نبھایا اسے وہ احسان بنا کر اس کے منہ پہ دے ماریں گے۔ اگر تم نے زہرا سے شادی نہیں کی تو پھر میرا بھی تم سے ہر طرح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ بیٹی کی محبت میں رشید کے چچا سب کچھ بھول بیٹھے تھے۔ نفی میں سر ہلاتے رشید اس کمرے سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ گاڑی میں آ کے بیٹھا تھا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی۔ تیزی سے ڈرائیو کرتے وہ بے مقصد سڑکوں پہ گھوم رہا تھا۔ اس کے ذہن سے رشتے والی بات بالکل نکل چکی تھی۔ اسے اگر کچھ یاد تھا تو چچا جان کا احسان جتانا۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف اسی بات سے پہنچی تھی کہ چچا جان نے بیٹی کی محبت کی خاطر اس کی خوشی اور خواہشوں کو قربان کرنا چاہا تھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ رشید کی زندگی میں کوئی اور ہے۔ رات کے 11 بج گئے تھے جب سڑکوں پہ گھومتے گھومتے وہ بری طرح سے تھک گیا تو واپس بنگلے پہ پہنچ گیا۔ زہرا ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، چچا جان بھی وہیں تھے، البتہ رحمت بھی گھر پر تھی۔ اسے دیکھتے ہی کھانے کا پوچھنے لگی۔ وہ صبح سے بھوکا تھا لیکن ابھی بھی کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔
اس نے انکار کیا اور کمرے میں چلا گیا، اور پھر جب وہ سکون سے فریش ہو کر اپنے بستر پر بیٹھا تو اسے یاد آیا کہ اسے تو شہنیلا کے گھر رشتہ بھجوانا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنا سر پکڑ لیا، موبائل فون اٹھا کر شہنیلا کو فون ملایا تو کافی دیر بعد اس نے فون اٹھایا۔ آئی ایم سوری شہنیلا، میں جانتا ہوں تم انتظار کر رہی ہوگی، لیکن کچھ مجبوری ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شہنیلا کو ساری بات بتا دے گا، لیکن دوسری طرف سے شہنیلا کی سخت آواز سنائی دی۔ بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں میں آپ جیسے مردوں کی مجبوریوں کو۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر آپ اسی طرح مجھے اپنے جال میں پھنسائے رکھیں گے، اور جب استعمال کر لیں گے تو کسی ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، لیکن میں ایسا کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ بہتر یہ ہے کہ آج کے بعد مجھ سے رابطہ نہ کریں۔ شہنیلا جو سارا دن بےتابی سے اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ کب رشید اپنے گھر والوں کو لائے گا، وہ اب بری طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ دل اور دماغ کی جنگ میں دماغ جیت گیا تھا، اور رشید واقعی رشتہ نہیں بھیج سکا تھا، اور شہنیلا اسے رشید کا اصل روپ سمجھ رہی تھی۔ شہنیلا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ رشید اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ ذرا بتائیں مجھے بھی۔ اور پھر رشید نے اسے ساری بات بتا دی، شروع سے لے کر آخر تک، جسے سن کر شہنیلا بالکل خاموش ہو گئی۔ سارا دن وہ کیا کیا سوچتی رہی کہ رشید دھوکے باز ہے، فلرٹ کر رہا ہے، اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ اسے کسی کوڑے کی طرح پھینک دے گا۔ سب کچھ بتانے کے بعد رشید نے بہت آہستگی سے اس سے پوچھا تھا کہ اگر میں تم سے کورٹ میرج کرنا چاہوں تو کیا تمہیں قبول ہے؟ کیونکہ جس چچا کو میں اپنا سرپرست سمجھتا تھا، انہوں نے مجھ پر اپنی بیٹی کو فوقیت دی ہے۔ اپنے احسانات جتا کر آج انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف ہمدردی کی بنا پر کیا تھا۔ وہ میرے باپ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے۔ رشید ٹوٹ کر بکھرا ہوا تھا۔ شہنیلا کا دل چاہا کہ وہ اسے سمیٹ لے، لیکن وہ شش و پنج کا شکار تھی۔ دونوں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فون پر ابھرتے ایک دوسرے کی سانسوں کو وہ بخوبی سن رہے تھے۔ شہنیلا کے ذہن میں اس رات والا رشید لہرایا تھا جو اپنی ماں کے ذکر پر کسی معصوم بچے کی طرح اداس ہو گیا تھا، جو آدھی رات کو اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھا پیانو بجاتے اپنی ماں کو بے حد یاد کر رہا تھا۔ اس رات اس نے رشید کو بہت تنہا پایا تھا۔ اگر میں آپ سے کورٹ میرج کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں تو زہرہ کا کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ خود کو نقصان پہنچا لے۔ زہرہ ایک ضدی اور معصوم بچی ہے شہنیلا، میں اسے بچی سمجھتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سمجھ جائے گی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں تھے۔ بس میں تمہاری ہاں چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں صبح آپ کا انتظار کروں گی۔ بہت آرام سے شہنیلا نے اسے جواب دیا تھا۔ اس بار شہنیلا نے اپنے دل کی سنی تھی اور دل کو ہی جیتنے دیا تھا۔ شہنیلا کے جواب پر رشید کے دل میں ایک سکون اتر گیا۔ اگلی صبح وہ شہنیلا کے دروازے پر تھا۔ اس کی ماں اور اسے اپنے ساتھ لیے وہ کورٹ پہنچا اور اس نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ کورٹ سے واپس نکلتے ہوئے اس نے شہنیلا سے کہا تھا کہ بارات وہ دھوم دھام سے ہی لے کر آئے گا۔ ماں باپ نہ سہی لیکن اس کے بہت سے دوست احباب ہیں جو اس کی شادی میں باقاعدہ شریک ہوں گے۔ یہ سن کر شہنیلا فکر مند ہو گئی۔ اسے زہرہ کا ڈر ستا رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس کے نکاح کی خبر سن کے کیا کرے گی، لیکن ساتھ ہی اسے رشید پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اپنی بات پر پورا اترے گا۔ شہنیلا کو گھر چھوڑ کر رشید جب واپس پہنچا تو سامنے چچا جان اور زہرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے زہرہ کی ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تھی اور اب چچا جان اسے لے کر گھر آ گئے تھے۔ اچھا ہوا رشید تم آ گئے، میں نے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں کہ شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ زہرہ کے باپ نے سوچا کہ رشید پر پریشر ڈال کر اسے شادی کے لیے راضی کر لیں گے۔ ساری زندگی انہوں نے یتیم بھتیجے کے سر پہ جو ہاتھ رکھا تھا۔ میں بھی یہی بات کرنے کے لیے آیا تھا چچا جان، رشید نے خود کو کمپوز کیا۔ نکاح تو میں کر چکا ہوں، بس رخصتی لینی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ رخصتی میں شریک ہوں گے یا پھر آپ کو گاؤں واپس جانا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رشید نے سیدھے انداز میں بات کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زہرہ کی ضد کو توڑنے کا یہی طریقہ ہے۔ اسے جتنا بھی پیار سے سمجھاتا وہ کبھی نہ سمجھتی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ نکاح ہو چکا ہے؟ چچا جان کو تو یقین ہی نہیں آیا۔
کہ رشید ان کے بغیر نکاح کر آئے گا۔ جی میں نے کورٹ میرج تو کر لی ہے، بس رخصتی کروانی ہے۔ رشید کی بات سن کر زہرا غصے سے بے قابو ہو گئی۔ دیکھا بابا جان، میں نے کہا تھا نا وہ لڑکی بہت بد کردار ہے، دیکھے کیسے چھپتے چھپاتے اس نے نکاح پڑوا لیا۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کو زہرا نے زمین پہ دے مارا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ رشید کو مزید کچھ کہتی، آگے بڑھ کر اس کے باپ نے اسے روکا تھا۔ زہرا سامان باندھو، ہم واپس گاؤں جا رہے ہیں۔ ایسے کیسے بابا، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں سکتی، وہ بھی ایک 2 کوڑی کی لڑکی سے۔ رشید تم کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ کیا میری حالت نہیں دیکھ رہے؟ رشید نے نظریں پھیر لیں۔ زہرا کی حالت اسے تکلیف پہنچا رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اسے بڑھاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ چچا جان نے آخری نظر رشید پر ڈالی اور پھر خود ہی زبردستی زہرا کو گاڑی میں بٹھا کر گاؤں لے گئے۔ سامان بھی رحمت بی نے جیسے تیسے پیک کر دیا تھا۔ رحمت بی، تیاریاں شروع کریں، 2 دن بعد اس گھر کی مالکن رخصت ہو کر آ جائے گی۔ زہرا کے جانے کے بعد اس نے مسکرا کر رحمت بی سے کہا تھا، وہ تو ٹھیک ہے صاحب، لیکن زہرا بی بی اتنی آسانی سے خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ فکر نہ کریں رحمت بی، اسے اب چچا جان سنبھال لیں گے۔ میں نے اسی لیے پہلے نکاح کیا تھا تاکہ وہ مجھے زیادہ پریشرائز نہ کر سکیں۔ رشید کو چچا جان کے اس طرح چلے جانے کا بہت دکھ تھا۔ زہرا کی تکلیف بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن شاید یہی وقت کا تقاضا تھا۔ 2 دن کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ دھوم دھام سے بارات لے کر شہنیلا کے دروازے پر پہنچا۔ شہنیلا اور اس کی ماں کو تو ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ قسمت نے اس طرح پلٹا کھایا۔ اگر زہرا آفس میں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتی تو شاید ان دونوں کو اپنی اس محبت کا ادراک ہونے میں بہت وقت لگ جاتا، لیکن زہرا کے جذباتی پن نے ان دونوں کو احساس دلایا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہیں۔ شہنیلا کی وہ محبت جو آسمان پر چمکتے چاند کی مانند تھی، واقعی اس کی جھولی میں آ گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس شادی پر بہت باتیں بھی بنائی۔ شہنیلا کے کردار کو بھی برا بھلا کہا گیا کہ اس نے جان بوجھ کے ایک امیر مالک کو پھنسایا ہے، لیکن وہ کہاں تک لوگوں کی زبانوں کو پکڑ سکتی تھی، کس کس کو اپنے کردار کی صفائی دے سکتی تھی۔ رشید اس کے ساتھ تھا، اس کی محبت اسے مل گئی تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا۔ رخصت ہو کر وہ رشید کے کمرے میں پہنچی تو ایسے لگا جیسے وہ ابھی بھی کسی خواب کے زیر اثر ہو۔ تھوڑی دیر بعد رشید کمرے میں چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں قیمتی تحفہ تھا، سونے کا خوبصورت چین لاکٹ۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے شہنیلا کی گردن میں پہنایا تھا۔ پھر مسکرا کے پوچھا تھا کہ ابھی بھی شک ہے میری محبت پر یا یقین آ چکا ہے؟ شہنیلا کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یقین تو پہلے لمحے سے تھا، لیکن سوچا نہیں تھا کہ قسمت اتنی جلدی مجھے آپ سے ملوا دے گی۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ خوبصورت زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ رشید کو یقین تھا کہ جلد ہی زہرا بھی سنبھل جائے گی۔ زہرا کے لیے اسے سچ میں افسوس تھا، لیکن وہ اس سے شادی کر کے 3 زندگیوں کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔